السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ يؤذي كان خيرا بالله فليكرم. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. جزاک اللہ خیر۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. جزاک اللہ خیر۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہمسایہ کو ایذا نہ پہنچائے، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے یا پھر خاموش رہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ اليوم السادس والعشرون بعد المئة، اليوم السادس والعشرون بعد المئة، عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ ضمائر کے بعد ہم نے اسماء اشارہ کیے، پھر مکان کے لیے دیکھا، اس کے بعد اب ہم استفہام پر آئے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے ٹولز ہیں جس سے کہ ہم استفہام یعنی سوال کریں گے۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ دو حدیث شریف ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھے ہیں، ان کو ان دو عنوانات کے ساتھ آج ہم دہرائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا کیا ہے؟ اخلاق المؤمن، مومن کے اخلاق۔ دوسرا عنوان کیا ہے؟ اربع امانات، چار امانتیں، سیسأل عنہا الانسان، جس کے بارے میں سوال ہوگا انسان سے۔ ادوات الاستفہام میں سے آج ہم آئینہ کو دیکھیں گے، جو کہ مکان کے لیے لگتا ہے، یعنی جب لوکیشن پوچھنی ہوتی ہے کہ کہاں ہے آئینہ، تو ہم مختصراً آئینہ پوچھتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو سنتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبئ بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يهكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يهكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو اور دھوکے سے بولی نہ بڑھاؤ، اور آپس میں بغض نہ رکھو، اور ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور دوسرے کی فروخت پر فروخت نہ کرو، اور اللہ کے بندے بن جاؤ بھائی بھائی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہے۔ ایک شخص کے برے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر سمجھے۔
ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ 3 چیزیں حرام ہے: اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ لک۔ تو آئیے اب اس حدیث شریف کو بھی سنتے ہیں۔ ان ابی برزۃ الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه۔ تو ہم نے عنوان کیا رکھا تھا؟ 4 امانتیں جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس حدیث شریف کو ہم نے استفہام کے عنوان میں لیا ہے کیونکہ اس میں سوال ہوں گے، تو ہم سوال کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں۔ ابو برزہ اسلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہٹیں گے دونوں قدم، لا تزول قدما، نہیں ہٹیں گے دونوں قدم، عبدن یوم القیامہ، بندے کے قیامت کے روز، حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے پوچھا جائے۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اسے کہاں خرچ کیا، کہاں گزارا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ان علمہ فیما فعل، علم کے بارے میں سوال ہوگا، فیما فعل، کہ کیا کیا، یعنی کیا اس پر عمل کیا یا اس علم کے ساتھ کیا کیا۔ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ، مال کے بارے میں، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، من این اکتسبہ، کہ کہاں سے اسے کمایا، وفیم انفقہ، اور کما کے کہاں خرچ کیا، فیم انفقہ۔ آخری سوال جسم کے بارے میں ہوگا، وعن جسمہ فیم ابلاہ، کہ اس کو کہاں کھپایا، اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا۔ تو یہاں پر یہ جو استفہام ہے، جیسے فی اور ما بن کر مل کر بنتا ہے فی ما، اسی طرح فی اور ما مل کر بنتا ہے فی ما، اسے ہم ترخیم کہتے ہیں۔ یہاں پر ہے آئینہ، کہاں، کہاں، اور اسی طرح پھر سے فی ما 2 بار، بلکہ اس حدیث میں تو 3 بار فی ما آیا ہے اور 1 بار فی ما آیا ہے۔ تو استفہام کا اسلوب جیسے ہم نے اپنے پچھلے درس میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا، سوال کیا کرو، اہل الذکر، جاننے والوں کو، ان کنتم لا تعلمون۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے بات کی تھی کہ ہم اپنی زندگی میں صرف باتیں ہی نہیں کرتے، یعنی صرف کلام کو شروع نہیں کرتے، بل نسأل ایضا، ہم سوال بھی پوچھتے ہیں۔ اذا لم نعرف شیئا نسأل، جب نہیں کوئی چیز جانتے، نحن نسأل، ہم سوال کرتے ہیں۔ اذا اردنا معرفت مکان نسأل، ہم کسی مکان، یا اذا اردنا معرفت شخص، و اذا اردنا معرفت زمان، ہم کیا کرتے ہیں؟ نحن نسأل، کیونکہ انسان جو ہے فالانسان یتعلم بالسؤال، انسان سوال کرنے سے ہی سیکھتا ہے۔ الاستفہام، استفہام کیا ہوتا ہے؟ هو طلب العلم بشیء مجہول باستعمال ادوات مخصوصہ، جب ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کسی چیز یا شخص یا مکان یا جگہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیں جو کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، جو مجہول ہے، جو معلوم نہیں ہے، ہم کچھ خاص اسپیسیفک ٹولز استعمال کرتے ہیں۔ اور کل اداۃ، ہر ٹول، من ادات الاستفہام، استفہام کے ٹولز میں سے، تبحث عن نوع معین من المعلومات، ہر ایک ٹول ایک خاص سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی بار بھی یہ بات کی کہ ہم کہتے ہیں، کبھی واٹ کہتے ہیں، کبھی وین کہتے ہیں، کبھی وچ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ٹولز ہیں یہ مختلف سوال کے اقسام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو حروف الاستفہام 2 ہی ہیں، بلکہ ہم انہیں کہتے ہیں حرفا استفہام۔ وہ کون سے ہیں؟ اور حل، اور کچھ اسماء استفہام ہیں جن کو ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے من، ما، ماذا، متى، أين، كيف، لماذا، کم، أي، جن کو ہم انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ سیکھیں گے۔ آج ہم آئینہ کے بارے میں ایک بار پھر سے سمجھیں گے کہ آئینہ کب لگتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، آئینہ للسؤال عن المکان او موقع، یہ مکان
یا جگہ کے بارے میں لگتا ہے، فی زمان والمکان، یعنی کسی ٹائم اور اسپیس کے ریلیٹڈ جب ہم کوئی سوال پوچھیں گے، جگہ کا یا اس موقع کا پوچھنا ہو تو ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ آئینہ. آئینہ، آئینہ کا جنرل میننگ کیا ہے؟ کہاں، ویر، آئینہ. آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ ہم دیکھیں گے جن میں کہ آئینہ استعمال ہوا ہے. تو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 22 میں دیکھیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. تو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ خاص مکان میں یعنی ٹائم اور سپیس میں جب ہم سوال کریں گے لوکیشن کا، کسی کے بارے میں پوچھیں گے کہاں ہے، آئینہ کہاں ہے. جیسے اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نحشرہم، جس دن ہم انہیں جمع کریں گے، جمیعا سب کے سب، یعنی یاد کرو اس دن کو جب ہم سب کو اکٹھا کریں گے. ثم نقول، پھر ہم سوال کریں گے للذین اشرکوا، جو شرک کیا کرتے تھے، یعنی ہم مشرکوں سے سوال کریں گے. یاد کرو جب ہم سب کو نحشرہم جمیعا، جب ہم سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے پوچھیں گے جو شرک کیا کرتے تھے، این شرکاؤکم، کہاں ہے، کہاں ہے شرکاؤکم، تمہارے شرکا، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، الذین کنتم، جنہیں تم کنتم تزعمون دعویٰ کرتے تھے، گمان کرتے تھے، زعم میں مبتلا تھے. یعنی تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم ہمارا شریک گمان کرتے تھے. این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ مریم کا مطالعہ کر رہے ہیں. وہیں پر ہم نے اس آیت مبارکہ کو بھی دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جواباً کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا. وجعلنی، اور اس نے بنایا مجھے، یعنی اللہ نے مجھے بنایا ہے مبارکن، بابرکت، اینما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، اینما کنت، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے خیر و برکت ٹھہرایا ہے. تو جیسے عادتاً ہم دعائیں کرتے ہیں، تو کل ہی ایک پوسٹ میں نے دیکھا کہ ایک دعا انہوں نے اس میں سے نکالی ہے، اللہم اجعلنی مبارکن اینما کنت، اے اللہ مجھے بابرکت بنا جہاں میں رہوں، یعنی مجھے ہمیشہ بابرکت بنا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وجعلنی، اور اس نے بنایا مبارکن، مجھے بابرکت بنایا، این ما کنت، جہاں کہیں میں ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور اس نے مجھے حکم دیا بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں. تو آئیے ایک کوشش کرتے ہیں، آئینہ سے ہم نے سوال کرنا ہے، یعنی اختیار ہے ضمائر کو استعمال کر کے، اسماء اشارہ کو استعمال کر کے، جو بھی ہماری ابھی پریویس لرننگ ہوگی، یعنی جواباً ان اماکن کو ہم نے لانا ہی لانا ہے. یعنی مثلا آپ کسی شخص کے بارے میں کہیں گے این فاروق، ممکن ہے آپ کہیں این خدیجہ، این ہوا، این انت، این انت، این ہم، این طلاب، این المہندسون، جو بھی آپ کی پریویس لرننگ ہے اس کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کہاں ہیں، اور جواباً آپ کے سامنے یہ لوکیشن ہے. آئینہ کہہ کر سوال کرے گا پہلا پارٹیسپینٹ، اور دوسرا جواباً ممکن ہے حدیقہ کہے. جی، أين فاطمة؟ هي في حديقة. أين رجل؟ هو في سوق. أين طالبة؟ هي في مدرسة. أين كرسي؟ هو في المكتبة.
شکرا لکما بارک اللہ لکما. أين خديجة؟ هي في الغرفة. أين فرن؟ هو في المطبخ. أين طالبون؟ هم في الملعب. أين السيارات؟ هنا الأشجار. شکرا لکما بارک اللہ لکما. اسی طرح ہم یہاں پر بھی اب آئینہ کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے. یعنی اب ہم یہاں پر جب سوال کریں گے ممکن ہم کہیں گے سامنے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، درمیان ہے، پاس ہے، قریب ہے، پہلے ہے، بعد میں ہے. تو ایک سوال کرے گا دوسرا جواب دے گا. أين مدرس؟ المدرس يجلس على الكرسي. أين طالبة؟ الطالبة قريب من المدرس. أين جمل؟ الجمل بعيد عن البيت. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. أين ناقة؟ ناقة قريب من الشجرة. أين مفتاح؟ مفتاح فوق السرير. أين بيتك؟ بيتي قريب من المسجد. جزاکم اللہ بارک اللہ لکما. أين نجم؟ نجم فوق السماء. أين قلم؟ قلم تحت الكرسي. أين طبيبة؟ طبيبة عند السيارة. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. أين شجرة؟ الشجرة في الحديقة. أين سيارة؟ سيارة على الشارع. أين كرسي؟ الكرسي تحت السرير. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. أين كتاب؟ هو في المكتب. أين سرير؟ هو في الغرفة. أين المسجد؟ قريب من السوق. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ استعمال کریں گے اور آپ جانیں گے امامہ ہوتا ہے سامنے، خلفہ ہوتا ہے پیچھے، فوقہ ہوتا ہے اوپر، تحت ہوتا ہے نیچے، بینہ ہوتا ہے درمیان، اندہ ہوتا ہے پاس یا نزدیک، مع ہوتا ہے ساتھ، قبلہ ہوتا ہے پہلے، بعدہ ہوتا ہے کے بعد. یہاں پر قریب کے ساتھ ہم من لگاتے ہیں، قریب من. یعنی مثال کے طور پر این بیتک یا بیتک وہو یجب او وہی تجب قریب من السوق وبعید عن المدرسہ. یعنی مارکیٹ کے قریب لیکن مدرسے سے دور. تو چلیے ایک مذکر اور ایک مؤنث آگے آئے گا اور اس حوار کو ہم مکمل کریں گے. من أين أنت؟ أنا من إسلام آباد. من أين أنت؟ أنا من سنة نذر. أين تسكن؟ أسكن في البيت. أين تسكنين؟ أنا أسكن في البيت. إلى أين تذهب؟ أذهب إلى المدرسة. إلى أين تذهبين؟ أذهب إلى السوق. أين كان كتاب؟ الكتاب على المكتب. أين كانت سيارة؟ كانت سيارة في الشارع. جزاکم اللہ خیر بارک اللہ لکما. ماذا تعلمنا اليوم؟ آج ہم نے کیا سیکھا؟ 2 احادیث شریف کو ہم نے دہرایا. پہلا اس عنوان کے ساتھ اخلاق المؤمن، مومن کے اخلاق، اور دوسرا 4 امانات سیسأل عنها الانسان، 4 امانتیں جن کے بارے میں انسان سے سوال ہوگا. اور آج ہم نے آئینہ کو استعمال کر کے دیکھا کہ یہ اداۃ الاستفہام میں سے ہے، استفہام کے ٹولز میں سے ہے جس سے ہم مکان کے بارے میں سوال کرتے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.